اب یعنی شیطان تو نکل چکا ہے، اسے قیامت تک کے لیے مہلت مل چکی ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نصیحت کی ہے اور ان کی بیوی کو سیدہ حوا کو، وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی اب رہو جنت میں، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے جو چاہو تم کھاؤ، یہ جنت اب تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن ایک قدغن لگا دی کہ یہ ایک ایسا درخت ہے، اس کے قریب تم نے نہیں جانا، مراد یہ کہ اس کو استعمال نہیں کرنا، باقی تم پوری جنت میں سے جو چاہو استعمال کر سکتے ہو۔ لیکن وہی بات جو انسان کی جبلت میں ہے، فاربیڈن فروٹس آر آلویز سویٹ، منع کیے گئے پھل ہمیشہ میٹھے ہوتے ہیں، یعنی انسان یہ سمجھتا ہے پوری جنت میں سے۔ بیسیکلی یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اور ان کی بیوی کی ٹریننگ ہو رہی تھی۔ اللہ نے تو اپنی ڈیسٹنی میں مقرر کر دیا تھا کہ ان کو میں نے زمین پہ اتارنا ہے، اس کے لیے ایک ٹیسٹ رکھا گیا کہ انسان کو حق اور باطل میں تمیز کا مادہ دیا جائے، اس کے باوجود بعض اوقات انسان وقتی طور پر حق سے اناد کرتا ہے اور برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، لیکن اس میں اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ جب آپ کو آپ کی غلطی پر مطلع کیا جائے تو آپ رجوع کریں اور فوراً معافی مانگ لیں۔ اسی کا نام آدمیت ہے، آدم۔ اور غلطی کا احساس ہونے کے باوجود، اسے احساس دلانے کے باوجود اپنی غلطی کے اوپر جسٹیفیکیشن دینا، یہ شیطنت ہے، شیطانیت ہے۔ یہی کام شیطان نے کیا تھا جو ہم پچھلی دفعہ کور کر چکے ہیں۔ تو یہ ایک پریکٹس تھی کہ اب دیکھ لیں پورے جنت میں ہر پھل کو تم استعمال کر سکتے ہو پوری جنت کے اندر، سوائے ایک درخت کے۔ یعنی جو حلال ہے اس کا دائرہ کار بہت بڑا ہے، حرام کا دائرہ کار بڑا چھوٹا ہے۔ چند چیزیں جو حرام ہیں، باقی سب حلال ہے۔ سورۃ النساء میں آیا کہ یہ حرمت والے رشتے ہیں، آیت نمبر 22 میں 23 میں۔ باقی کہا کہ اس کے علاوہ دنیا کی ہر عورت تمہارے لیے حلال ہے۔ باقی آپ دیکھ لیں کھانے پینے کی چیزوں میں بھی چند ایک چیزیں جو حرام ہیں، باقی جو چیز نہیں بتائے گی وہ اپنی اصل میں حلال ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی پریکٹس کروائی کہ انسان ہمیشہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے جس چیز سے اسے منع کیا جاتا ہے۔ یہی ہمارے ماں باپ کے ساتھ بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوری جنت ہے لیکن یہ ایک درخت ہے۔ اب اس درخت کی کوئی تفصیل نہیں آئی کہ یہ کون سا درخت تھا، اور نہ یہ کوئی اتنا اہم ہے کہ وہ درخت کون سا تھا کہ جس کا فروٹ کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور سارے معاملات ہوئے۔ اس میں میسج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس میں بچنے میں ہی عافیت ہے، پوری زندگی کے اوپر اس کو لے کے چل رہا ہے۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا ہوا تو پھر تم دونوں ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ اچھا، اب یہ جتنی آیات مسلسل 1 درجن سے زیادہ آیات ہیں، آپ دیکھیں گے اس میں تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تم دونوں، تم دونوں، ان دونوں، ان دونوں نے یہ کیا، ان دونوں نے پھر معافی مانگی، ان دونوں کو معاف کر دیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سنگل آؤٹ نہیں کیا مرد کو اور نہ عورت کو۔ کرسچینٹی کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایکسس آف ایول، ایو ہے، یعنی ہوا۔ ایو سیدہ ہوا کے لیے انگلش میں لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی سے ڈرائیو ہوا ہے ایول، یعنی ایو نے گناہ کروایا ابا سے ہمارے، وہ یہ کانسیپٹ ہے ادھر۔ لیکن قرآن حکیم میں جہاں بھی یہ چیز آئے گا آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں نے یعنی صیغہ سنگولر کا نہیں استعمال ہوا، تثنیہ کا ہوا ہے۔ جمع کا اس لیے نہیں ہوا کہ جمع عربی میں 3 سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ مشرق سنگولر، مشرقین 2 مشرقیں، مشارق 3 یا 3 سے زیادہ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں تثنیہ کے صیغے آپ کو ملیں گے۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا، ان دونوں کو وسوسہ دلایا۔
اگر ہوتا نا فوسوس لہو تو سنگولر کا سیگا ہوتا، لہم ہوتا تو پلورل کا سیگا ہوتا. اچھا وہ پلورل کا سیگا بھی بعض جگہ آیا ہے، وہاں پہ پوری انسانیت کو اللہ نے مراد لی ہے کیونکہ انہی دونوں سے آگے نسل چلنی تھی نا، لیکن یہاں پہ اسپیسیفکلی تثنیہ کا سیگا ہے. فوسوس لہم الشیطان، تو ان دونوں کو وسوسہ دلایا شیطان نے، لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ بے پردہ کر دے ان کے لیے جو ڈھانپا گیا تھا ان کی شرمگاہوں سے. اس سے یہ لگتا ہے کہ کوئی جنتی لباس تھا جو دونوں کو پہنایا گیا تھا، اور وہ جیسے ہی پھل کھایا ان کے جسم سے وہ لباس اتر گیا اور ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر آشکار ہو گئی. یعنی یہ فربیڈن فروٹ کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہوئی. اب وہ جنتی لباس کس طرح کا تھا اس کی کوئی تفصیل آئی نہیں ہے. مختلف روایتیں، اب اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے یہ ناخن جو ہے یہ اس جنتی لباس کی باقیات ہیں. میری تو نہیں عقل مانتی کہ اس طرح کا کوئی لباس ہو، تو بڑا ہارڈ ہے، پورے جسم پہ تو یہ ہو، واللہ عالم. باقی اس میں صرف اتنا ہی ذکر ہے کہ ان کے جسم کے جو جنتی لباس تھا وہ اتار دیا گیا اور شرمگاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئی. اس میں یہ بھی شائبہ ملتا ہے کہ شاید اس سے پہلے سیکس کے حوالے سے کوئی ایجوکیشن نہیں تھی، نہ یہ پتا تھا کہ یہ چھپانے کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اس کھانے کی وجہ سے ان کے اندر یہ کمپیٹنسی پیدا ہو گئی کہ ان کو اس چیز کی شناخت بھی ہو گئی. اور آج بھی آپ دیکھ لیں جو کھاتے پیتے لوگ ہیں نا، ان کے اندر یہ اس طرح کی چیزیں زیادہ کودتی ہیں. جس کو 2 وقت کی روٹی کی فکر ہو وہ بیچارہ ان کاموں میں نہیں پڑتا. عیاشی سارے وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، جتنا کھاتے ہیں اتنی شہوت ان کے اندر کودتی ہے. وقال، اور کہا، کس نے؟ شیطان کی طرف آ رہا ہے کہ شیطان نے جو وسوسہ دلایا تو وہ کون سا وسوسہ تھا؟ ما نہاکما، تم دونوں کو نہیں منع کیا گیا، ربکما، تم دونوں کے رب کی طرف سے، عن ہذہ الشجرہ، اس کھانے سے متعلق کہ تم نے یہ درخت کا کھانا نہیں کھانا، اس کا فروٹ نہیں کھانا، الا، مگر اس لیے، ان تکونا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں ہو جاؤ ملکین، فرشتے، او تکونا من الخالدین، یا تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والے بن جاؤ. شیطان نے انہیں وسوسہ کیا دلایا؟ اچھا اب وہ کہتے ہیں جی شیطان کی شکل میں آیا تھا. او بھائی جس شکل میں بھی آیا تھا آپ کا اس سے کیا لینا دینا؟ وہ جی شیطان جنت کے اندر کیسے چلا گیا؟ بڑی عجیب و غریب روایتیں مشہور کی ہیں. جی سانپ کی شکل میں تھا، وہ جناب دروازے کے نیچے سے گھس گیا. بھائی اللہ تعالیٰ نے جب اسے قدرت دی تھی وسوسہ دلانے کی تو شیطان کو فزیکلی کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. شیطان دنیا میں جہاں کہیں بھی بیٹھا ہو، اللہ نے اسے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کسی کے دل میں بھی وسوسہ ڈال سکتا ہے. یہ اس کو پاور دی ہے اللہ نے آزمائش کے لیے. اصل مقصد یہ کہ آپ نے اس بات کے اوپر توجہ کرنی ہے کہ شیطان انسان کو وسوسہ دلاتا کیسے ہے. اسے لمبی امیدیں دلا دیتا ہے، جینے کی خواہش ہمیشہ کے لیے یہ انسان کے اندر موجود ہے. انسان کی انسٹنکٹ میں ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتا، اور یہ خواہش اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی پوری کر دے گا، ہمیشہ کی زندگی اسے مل جائے گی. ایک یہ خواہش ہے، دوسرا خدا بننے کی خواہش ہے انسان کے. اسی لیے انسان نے خدائی کا دعویٰ کیا ہے. یہ خواہش بھی اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا اس درجے میں کہ خدا کی جو کوالٹی ہے کن فیکون، کہ جو خواہش کرو وہ تمہیں مل جائے، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ دے دے گا. البتہ خالق اور مخلوق کا فرق تو رہے گا، ظاہر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خالق اور مخلوق کا فرق ختم ہو جائے. ہماری زندگی مستعار ہے اللہ سے، اللہ کی ذاتی ہے، ہماری ادھار کی ہے. ہم بھی ہمیشہ زندہ رہیں گے لیکن اللہ کے عطا کرنے پر. اللہ کی زندگی اپنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. ہماری خواہشات کی تکمیل اللہ کی وجہ سے ہوگی، کن فیکون، یہ اللہ کی عطا سے ہوگا. اللہ کی یہ کوالٹی اپنی ہے. والحی القیوم، وہ زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے. اسی کے لیے میں نے ایک ٹرم ڈیوائز کی ہے، منی گاڈ، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالی
انسان کی وہ چھپی ہوئی خواہش. تو مجھے بتائیں انسان کے اندر جو یہ خواہش ہے یہ رکھی کس نے؟ اللہ نے. کریٹر سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ یہ آتا ہے نا سورۃ الملک میں. اسے پتا ہے اس نے کیا کیا خواہش رکھی ہے. سیکس رکھا ہے، اللہ نے حوریں رکھ دی ہیں. کھانے کی خواہش رکھی ہے، ہر کھانے کی چیز وہاں پہ موجود ہے. انسان کی مرضی چلے. خدائی کا دعویٰ کیوں کیا فرعون نے؟ تاکہ اس کی مرضی چلے، لوگ اس کی بات مانیں، اس کا آرڈر چلے. سر فرعون کو تو مصر ملا تھا. بخاری مسلم اٹھائیں، جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا ہزاروں لاکھوں سال کا اپنا عذاب بھگتنے کے بعد. ڈائریکٹ نہیں، صرف ایک کلمے کی برکت سے سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا اسے پلانٹ ارتھ سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی. پلانٹ ارتھ. یہاں تو لوگ ایک ملک پہ حکومت چاہتے ہیں نا، ایک سٹی پہ حکومت چاہتے ہیں، یا زیادہ تر پوری دنیا پہ چاہتے ہوں گے نا. وہ بھی دنیا پہ ان کی حکومت نہیں ہوتی ہے، دنیا کے انسانوں پہ ہوتی ہے. 2/3 تو سمندر ہے، اس کے اندر مخلوقات ہے. مخلوقات پہ نہیں ہوتی ہے. کسی درخت کو کوئی امریکن صدر حکم دے کہ تو فروٹ اگا سکتا ہے، لیکن سر یہ تو ہر جنتی کو وہاں پہ مل جانا ہے. 10 گنا بڑی جنت. یہ جو اتنی گلیکسیز دریافت ہو رہی ہیں یہ سرکار ہمارے لیے ہیں، یہ ہمارے باپ کی میراث ہے، انشاءاللہ ہمیں ملنے والی ہیں انشاءاللہ تعالی. تو وہاں پہ انسان کا حکم چلے گا، موت نہیں آئے گی، حکم چلے گا، ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. اور کیا چاہیے؟ سب کچھ مل گیا. بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دی جائے گی. مسلم میں تو ذرا تفصیل کے ساتھ ہے. تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے. آج کے بعد بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے. آج کے بعد کوئی بیماری تمہیں نہیں آئے گی، ہمیشہ خوشحال رہو گے. اور چوتھی چیز، اب اللہ تم سے ناراض کبھی نہیں ہوگا. یار یہ سب سے بڑی تلوار ہے جو ایک انسان کے اوپر لٹک رہی ہے. پوری زندگی بولین الجبرا ہے، 0 1 0 1 0 1. میں نے یہ ادھر 1 کر دینا ہے کیونکہ اس پہ اللہ کی رضامندی ہے اور ناراضگی نہیں ہے. یہاں میں نے 0 کر دینا ہے کیونکہ یہ اللہ نے منع کیا ہے. یہ جو ٹینشن کی زندگی ہے جو صحیح مسلم میں آئے کہ مؤمن کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. قید خانہ ہے نا اس حوالے سے، ویسے تو ہنسانہ ہے سرکار. ہم سے کوئی پوچھے، ہم قید خانے میں بھی جنت میں رہ رہے ہیں. یعنی میں تو اس وقت دنیا میں جو بڑے بڑے قید خانوں میں زندگی گزار رہے ہیں ان میں سے میں ایک ہوں. میں ایک آزاد زندگی نہیں گزار سکتا. ونریبل ہوں نا دعوت کے والے سے. بزرگان دین اور ان کے ماننے والوں سے خطرات لاحق ہے، کافروں سے نہیں، بزرگان دین کے ماننے والوں سے. لیکن جو فی دنیا حسن ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کو ایک غنی کر دیتا ہے. آپ گاڈ اورینٹڈ ہو جاتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو دنیا میں تکلیف جھیلنا آسان ہو جاتا ہے. تکلیفیں ختم نہیں ہونی. اگر ہونی ہوتی تو پیغمبروں کی ختم ہو جاتی، حسین ابن علی کی ختم ہو جاتی، نہیں ختم ہوئی. جھیلنا آسان ہو جائے گا. اسی کو کہا گیا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. تو پھر واقعی وہ اپنی پرفیکٹ ڈیفینیشن میں حسنہ ہوگا. دنیا ناقص ہے، آخرت پرفیکٹ ہے. اس کی ایک اور بڑی مثال ہے، دنیا میں آپ جتنی مرضی محنت کر دیں جو آپ کا مقدر ہے وہ آپ کو ملے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ جو آپ نے محنت کی ہے ایگزیکٹلی اتنا آپ کو ملے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے کم محنت کی، زیادہ مل گیا، کیونکہ دنیا میں یہ نقص ہے. لیس للانسان الا ما سعی. یہ آخرت کے بارے میں، دنیا کے بارے میں نہیں ہے. جو انسان کوشش کرتا ہے اس کے لیے وہی ہے. آخرت میں ایسا نہیں ہے. دنیا میں اگر کسی نے ایفرٹ پٹ کی ہے نا، ایٹ لیسٹ اتنا تو اسے ملے گا، بلکہ اتنا بھی نہیں. قرآن نے کہا 10 گنا، اور کسی کے لیے 700 گنا، کسی کے لیے اس سے بھی زیادہ. آخرت میں یہ نقص نہیں ہوگا. یہ دنیا کا نقص ہے کہ ایک بندہ ایفرٹ کرتا ہے، کامیاب ہو بھی سکتا ہے، ناکام بھی ہو سکتا ہے. آخرت میں اس نے کامیاب ہونا ہی ہونا ہے، 10 گنا اس کو ملنا ہے کم از کم. اسی بات کو اللہ تعالیٰ یقین دلانے کے لیے نا بار بار آخرت کے بارے میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یہ بات کیوں کہتا ہے اللہ؟ دنیا کے لیے تو نہیں کہتا.
کیونکہ دنیا کے بارے میں تو اللہ نے کہہ دیا انہیں اپنی مرضی سے دینی ہے، اس لیے دنیا میں اللہ نے وعدہ بھی نہیں کیا ہوا اس طرح کا۔ آخرت کا اللہ کا وعدہ ہے کہ نہ رسولوں کے وعدے جھوٹے ہوں گے، نہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہوگا۔ جس نے محنت کی ہے، یہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں نا منو تو اللہ نے جہنم میں جی سٹ رہا ہے، نعوذ باللہ، کبھی بھی نہیں یہ کہنا چاہیے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے بارے میں گمان کرے، لیکن چھڑا گمان ہی نہیں، نرا گمان نہیں، ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد۔ میں نے دیکھا کہ یہ لوگ بڑے کانفیڈنٹ ہیں، دھڑلے سے برائیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں جی اللہ بخش دے گا، مجھے پتا ہے، تو انہوں کچھ بھی نہیں پتا، ڈنگرا کچھ بھی نہیں پتا۔ اگر یہ بات ہوتی تو پیغمبر ڈرا کے جاتے۔ ہاں، پوری ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ ہاں جی آپ کو یقین ہے آپ نے جنت میں جانا ہے، تو آپ کہا کریں انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے، کیونکہ میرے پیغمبر کا وعدہ سچا ہے، میرے رب کا وعدہ سچا ہے کہ جو پیغمبروں کی پیروی کریں گے ہم انہیں جنت میں بھیجیں گے۔ یہ قصہ آدم اور ابلیس جب شروع میں آیا ہے سورۃ البقرہ میں، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، پھر ہم نے آدم اور اس کی بیوی سے کہا تم سب کے سب زمین میں اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب جب کبھی بھی کوئی میری طرف سے ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو بھی قرآن کی یا کتابوں کی پیروی کر لیں گے پیغمبروں کی، انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم، اور جو اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے وہ ہوں گے اہل جہنم، رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ تو وہاں پہ دیکھ لیں اللہ نے وعدہ کر دیا ہے، آخرت میں کوئی نقصان نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں جگہ جگہ قرآن میں یہ بھی آتا ہے ہم کسی کے عمل کرنے والے کے عمل میں کمی بھی نہیں کریں گے، اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا میں یہ رول نہیں ہے نا، انسان کو وسوسہ آ سکتا تھا کہ اگر محنت کا رزلٹ ہی نکلنا ہے تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے تھوڑی محنت کی ہے، وزیر اعظم تو کوئی نہیں بنے۔ ہاں، کسی کو خیال آ سکتا ہے نا، ہر حربہ انہوں نے استعمال کیا ہے۔ تو آخرت کے لیے جو محنت کرتا ہے نا اسے انعام مل جاتا ہے، اس کو کوئی گلہ شکوہ نہیں ہوگا۔ اب یہ انسان کے اندر خواہشات کچھ چھپی ہوئی ہیں، وہ پوری ہونی ہے جنت میں جا کے، لیکن خواہشات اندر موجود ہیں۔ یہ ساری باتیں مجھے اس لیے ذہن میں آئی، یہ بڑی ایک بعض اوقات چیز سمجھ نہیں آتی ہے کہ جب انسان کو فرشتوں نے سجدہ کر دیا، اب انسان کو کون سی چیز ہے جو وسوسہ دلا رہی ہے کہ وہ فرشتہ بننے کی خواہش کر رہا ہے؟ بھئی تیرا مرتبہ تو بڑا اونچا ہے، تو کیوں اپنے آپ کو گرا رہا ہے؟ اور دوسری بات، او تکونا من الخالدین، کہ یا تم ہمیشہ رہنے والوں میں شامل نہ ہو جاؤ۔ یہ وہ چیز ہے کہ انسان ہمیشہ رہنا چاہتا ہے۔ انسان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ موت مجھے آنی ہے، شیطان نے اسے یہ وسوسہ دلایا کہ اگر یہ درخت کا تو نے پھل کھا لیا تو جو بھی اسے کھائے گا اسے موت نہیں آئے گی، وہ فرشتوں کی طرح ہو جائے گا، کیونکہ فرشتوں کو بھی موت نہیں آنی، وہ قیامت کی موت تو آنی آنی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے ان کے لیے۔ تو انسان کے اوپر جزوی فضیلت فرشتوں کو یہ حاصل ہے۔ موت بہرحال ایک نقص تو ہے نا دنیا کے اعتبار سے، یہ تو نیک بندہ بھی پسند نہیں کرتا موت کو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، حدیث قدسی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی علیہ السلام کہتے ہیں، وہ جو حدیث ہے ہاتھ بن جاتا ہوں پاؤں بن جاتا ہوں، وہ والی حدیث، اس میں یہ بھی الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے کسی بات سے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا تردد مجھے ہوتا ہے جب میں اپنے نیک بندے کی روح کو قبض کرنے لگتا ہوں، کیونکہ وہ بھی تو دنیا میں رہنا چاہتا ہے نا، کون نہیں رہنا چاہتا؟ اچھی صحت والی زندگی اللہ سے مانگنی چاہیے، جتنی زندگی زیادہ ہوگی آپ اتنی زیادہ نیکیاں کر سکتے ہیں۔ رزیل عمر تک نہ پہنچایا جائے وہ تو دعا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ورنہ زیادہ زندہ رہنے کی خواہش تو انسان کو ہوتی ہے نا۔ یار موسیٰ علیہ السلام نے نہیں تھا تھپڑ مار دیا اسرائیل کو، بخاری مسلم میں آتا ہے، تو وہ زندہ رہنے کی خواہش تو انسان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ ایک جزوی فضیلت ہے جو
انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی برگاہ میں مقرب بنایا، فرشتے میرے لیے گرا دیے ہیں سجدے میں تعظیماً، عبادت کا سجدہ نہیں تعظیم کا، تو اب میں نے کون سی ایسی چیز میں سے حاصل کرنی ہے؟ لیکن یہ انسان کی انسٹنکٹ میں ہے، اور اسی چیز کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بخاری مسلم میں حدیث ہے، ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کی طرف دیکھا کرو، یوں تمہیں اللہ کی نعمتوں پر قناعت اور صبر نصیب ہوگا، اوپر نہیں دیکھنا اپنے سے۔ حالانکہ انسان اوپر تھا، پھر بھی انسان نے اپنی ایک کمزوری دیکھی کہ مجھے تو موت آنی ہے، اور یہ فرشتے کے اندر کوالٹی، بس وہ ایک کوالٹی دیکھی، باقی ساری چیزیں بھول گئے اور وہ فروٹ کھا لیا۔ یہاں بھی آج تک لوگ کہہ رہے ہیں جی وہ آب حیات ہوتا ہے کوئی، وہ حضرت خضر نے پی لیا ہوا ہے، اور تہاڈا خضر کدوں نہ مار دیتا ہے، میں وہ خضر ہے ہی کوئی نہیں سی، میرے ہاتھوں مریا تہاڈا خضر، ٹھیک ہے نا۔ میں نے تو کتنے دلائل رکھے ہیں یار خدا کے لیے، خضر کو آپ نے مروا دیا میرے ہاتھوں، کیونکہ قرآن میں ہے سورہ آل عمران میں کہ جب میرا وہ پیغمبر آ جائے تو اے نبیو تم سب نے اس کی مدد کرنی ہے اور اس کا ساتھ دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر تم اس وعدے سے پھرے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بھی فاسقوں میں شمار ہو جاؤ گے، تم ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، میں بھی تم پہ گواہ ہوتا ہوں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ غزوہ بدر میں صحابہ کرام مہاجرین اور انصار تو پروانہ وار حضور پہ اپنی جان نثار کر رہے تھے، خضر اس ٹائم کتنے سی؟ ہاں اے منو دسیا جائے، حضرت طلحہ کا ہاتھ زخمی ہو گیا احد کے اندر تیر روکتے ہوئے، خضر کتنے سی؟ ٹھیک ہے، ایسے ہاتھ ٹوٹ نہ جان جو دعویٰ کرن اور اللہ کے نبی کے دفاع کے لیے نہ پہنچے، اگر ایگزسٹ کرتے ہو، وہ ہے ہی نہیں تھے، یہ سب جعلی کہانیاں تھی۔ یہ خضر جو ان کو ملتا ہے وہ شیطان ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ جب آپ کے پاس آئے آپ نے پڑھنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہے تو آپ نے کہتے ہیں نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، پھر بھی نٹ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ پریکٹیکلی ہوا ہے نا جی، وہ آپ پتہ یہ شاہ دولے کی چوئی ہے نا، پکڑ لے نا کسی کو، آج کل تو وہ واردات بھی کر رہی، شاہ جی نے کام بھی پا چھڑے ساڑھے، تو یہ شاہ دولے کی جو چوئی ہیں نا، یہ بھیک مانگتی ہیں اور پھر آپ کو پکڑ لیتے ہیں، وہ چھوڑتے نہیں اس وقت تک جب تک کہ آپ وہ بھیک دے نہ دیں۔ تو میرے سسر مجھے بتانے لگے، بلکہ تو کافی عرصہ پہلے انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ وہ میرے دروازے پہ آ کے وہ کھڑا ہو گیا، وہ اٹھ ہی نہیں تھا رہا نا، بیلنے دے دروازہ کھٹائے، کہتے میں نے باہر نکل کے میں وابی ہوں، بھاگ گیا، ٹھیک ہے، وابی کہنے بھاگ گیا، اللہ تو نہ میں وابی نہ میں بابی کیتے ہی نہیں سی۔ تو وہ یعنی اتنی عقل شاہ دولے کی چوئیوں کو بھی ہے کہ جو توحید کے ماننے والے ہیں وہ ہمارے اس ڈرامہ بازی میں نہیں آئیں گے، مولویوں کو نہیں عقل، شاہ دولے دی چوئیاں نو جنی عقل ہے انہی بھی نہیں تانوں آیا کر، انی انہوں بھی سمجھ ہے کہ اے بابیاں دے مننے والے نہیں کہ میرے کو ڈر جان۔ کانفیڈنس، ایک توحید آپ کو کتنا کانفیڈنس دے دیتی ہے۔ تو یہ بعض اوقات انسان کے اندر یہ کمزوری آ جاتی ہے، اس وجہ سے وقتی طور پہ ان کا اس طرف گمان گیا، شیطان نے کام ڈالا، وہ رنگا لگ گیا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور وہ ان دونوں کے سامنے قسمیں کھا کے کہنا شروع ہو گیا کہ میں بے شک بالضرور تمہارے بڑا خیر خواہ ہوں، تمہیں نصیحت کرنے والا، یعنی قسمیں اٹھا کے۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں نا، کہانیاں سنا رہے ہوتے ہیں، رب کی عزت کی قسم، اور واقعہ کس کا سنا رہے ہوتے ہیں؟ نبی اسلام کی وفات کے جو 500 سال بعد آ رہا ہے، بھائی اس کا رب اور رسول کے ساتھ کیا لینا دینا کہ آپ قسمیں اٹھا کے اس کے بارے میں کلیم کریں؟ یعنی قسم کھا کے تو آپ صحابہ اور اہل بیت یا پیغمبروں کے بارے میں کلیم کر سکتے ہیں نا، جن کے پیچھے قرآن کھڑا ہوا ہے، اللہ کے نبی کے فرامین کھڑے ہوئے ہیں۔ جو بندے ہی بعد میں آ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور ساتھ بھی وہ کہتے ہیں رب کی عزت کی قسم۔ ہاں نا، اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، ٹھیک ہے، اور وہ سارے کہتے ہیں ہاں نا، یعنی میں بھی دیکھ رہا تھا۔ یہ وہ والی چیز ہے۔ تو شیطان نے قسم دلوائی، قسمیں کھا کے کہا۔ اب یہاں دیکھیں، یہاں پہ بھی وہی صیغہ تثنیہ کا ہے، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا، دونوں کے صیغے کے ساتھ، لَمِنَ النَّاصِحِينَ، ضرور بالضرور خیر خواہ، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، تو شیطان نے ان کو آخر گرا دیا، دھوکہ دے کے بہکا ہی دیا۔
فلما پس جب ذاق الشجرہ ان دونوں نے وہ کھایا پھل اس درخت کا، بدت لہما سوآتہما تو ان کے لیے پھر ان کی شرمگاہیں ظاہر ہوگی، جنتی لباس اتر گیا، سزا مل گئی۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ تو اب جیسے شرمگاہیں ظاہر ہوئیں تو ظاہر ہے کہ وہ انسان کی جبلت ہے، تو انہوں نے درختوں کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانا شروع کر دیا۔ ظاہر ہے اس وقت کوئی فیکٹری نہیں لگی ہوئی تھی، وہی کپڑے تھے، ایک ہی جوڑا تھا، وہ بھی اللہ نے لے لیا، اور پھر جب اللہ لے لے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر انہوں نے درختوں کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا تو اس وقت پھر ان کے رب نے ان دونوں کو ندا دی، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے حوالے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ اور میں نے تمہیں یہ بھی بتایا تھا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ظاہر ہے کہ شیطان بنے ہی ان کی وجہ سے تھا نا، انکاری یعنی سبب تو وہی بنے نا، تو جیلسی فیکٹر، اسی لیے ابلیس کہا جاتا ہے، ابلیس جیلسی رکھنے والا، حسد کرنے والا۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں یہ بتایا تھا، پھر بھی تم سے یہ ہو گیا۔ اب یہاں پہ وہ فرق ظاہر ہو جائے گا۔ یہی سوال اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کیا تھا جو پچھلی دفعہ آیا تھا، کہ شیطان سے اللہ نے فرمایا تھا تجھے کس چیز نے منع کیا جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم اس کو سجدہ کرو، آدم کو۔ اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تم دونوں کو میں نے بتایا تھا شیطان کھلا دشمن ہے، پھر تم نے کیوں وہ درخت کھایا؟ شیطان نے جواب دیا تھا میں اس سے بہتر ہوں۔ آدمی کا جواب سنیں کیا ہے، اور دیکھ لیں کہ ہم آدم کے ساتھ ہیں یا شیطان کے ساتھ ہیں۔ قالا ان دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا اے ہمارے رب ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو ہم ضرور بالضرور خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ آدم علیہ السلام نے نہ صرف ان کی بیوی نے غلطی مان لی بلکہ اللہ کی طرف استغفار کیا، رحم کی اپیل کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہاں الفاظ نہیں موجود لیکن سورۃ البقرہ میں باقی جگہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ظاہر امپلائڈ ہے، اور پھر ان کو اگلا ٹاسک دیے کہ ٹھیک ہے وہ تو ہو گیا، اس سے آگے چلو۔ اب قرآن میں واضح قصہ آدم اور ابلیس میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر بھی آیا، یہ دعا بھی آ گئی، تو یہ دعا بالکل واضح آ گئی ہے۔ اب اس دعا کے اب یہ لے کے جائیں، آپ 14 ٹیکے لگیں گے آپ کو، آپ مولوی سے جا کے پوچھیں گے قرآن میں تو یہ دعا آئی ہوئی ہے، تو دس ماما تیری دعا کیڑی آیت وچ لکھی ہے، تو آپ کے اوپر گستاخی کے فتوے لگائے گا۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو اللہ نے پھر فرمایا اتر جاؤ اب زمین پہ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جیلسی فیکٹر بھی موجود ہوگا، اور بعض کے دشمن سے مراد ہے شیطان انسان کا دشمن ہوگا، کیونکہ ہر ابن آدم کے ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جو اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں تفصیل کے ساتھ ہے، ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے۔ جن وہ شیطان جو اسے برائی کی طرف بلاتا ہے، اور فرشتہ اسے اچھائی کی طرف بلاتا ہے، وہ بعض کے دشمن ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور تمہیں زمین میں رہنا ہے کچھ عرصے کے لیے، اور وہاں تمہارے لیے نفع اٹھانے کی جگہ موجود ہے۔ اللہ نے سارے ریسورسز دنیا میں دے دی ہیں، یہ تمہارا ٹیسٹ ہے۔ تو وہ ایک چھوٹا منی ٹیسٹ ہوا ہے جنت کے اندر کہ یہ کام نہیں کرنا ورنہ جنت سے نکل جاؤ گے، وہ کام کر لیا، رزلٹ نکل آیا، ایک چھوٹا ٹیسٹ تھا۔ پھر اللہ نے کہا اب تو نکل تو گئے ہو، اب زمین پہ تمہیں بساؤں گا، وہاں بھی یہ حکم دوں گا کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تو جو کرے گا وہ جنت میں چلا جائے گا، جو انکار کرے گا نافرمانی کرے گا وہ جائے گا جہنم میں۔ اور دنیا میں یہ ہو رہا ہے، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے چیزیں رکھ دی، آخرت کا فیصلہ دنیا میں ہی نظر آ جاتا ہے کہ کون پیروی کر رہا ہے پیغمبروں کی کتابوں کی اور کون نہیں کر رہا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ پرفارم کیا
بندے کے اوپر، اور اس کے بعد اسے اب مین ٹیسٹ میں بھیج دیا. ایک سمجھ لے پہلے کوئز ہوا تھا، اس میں تو ناکام ہوا انسان، لیکن اب ناکام نہیں اسے ہونا چاہیے، کیونکہ ناکامی تو ایک دفعہ ہی ہوتی ہے نا، دوبارہ تو نہیں ہونی چاہیے. قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون. اللہ نے یہ بھی فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے، اسی میں تم مرو گے. کاش یہی معاملہ ختم ہو جاتا، لیکن پھر یہ جو دھمکی لگائی ہے ومنہا تخرجون، یہ تلوار جو لٹکا دی ہے نا، اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ. اگر یہ سب کچھ ختم ہو جاتا نا یہاں پہ، یقین کریں عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں. یہ جو تلوار لٹکا دی ہے نا کہ اس سے پھر تمہیں اٹھایا بھی جائے گا. اٹھانے کا مطلب ہے پھر پوچھا جائے گا ہاں بھائی سنا، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا، اللہ ہر ایک کو پوچھے گا. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. آمین. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا. اب چونکہ لباس کا ذکر ہوا تھا، جو کپڑے اتر گئے تھے ہمارے ماں باپ کے، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے بے شک اتارا ہے آسمان سے لباس تم پر. یواری سوآتکم وریشا، جو تمہاری شرمگاہوں کو بھی ڈھانپتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث بھی ہے. ایک تو اس سے پردہ ہے، دوسرا ایک خوبصورتی بھی تو ہے نا لباس. یہ آپ نوجوانوں سے پوچھیں نا جو عجیب و غریب قسم کی پینٹیں پھاڑ کے پھر رہے ہیں، عجیب و غریب قسم کی انہوں نے شرٹیں پہنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، سوٹ کے اوپر کلفیں لگائی ہوئی ہیں، ٹوپیاں بس کس کس رنگوں کی پہنی ہوئی ہیں، اور ناتھانوں کی پگڑیاں آپ دیکھیں کس کس رنگ کی ہیں. تو زینت تو ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور جو تقوی کا لباس ہے نا، ذَلِكَ خیر، وہ ہے سب سے بہتر. یعنی یہ تو ظاہری لباس ہے نا، اپنی برائیوں کو چھپانے کے لیے تقوی کا لباس بھی ہونا چاہیے، برائیوں سے بچنے کے لیے. جس طرح اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اور اپنی جسم کی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے یہ ظاہری لباس ہے، اس طرح تقوی کا لباس ہونا چاہیے اپنی روحانی کمزوریوں کو اوور کم کرنا، وہ سب سے بہتر. یعنی ایک شخص نے داڑھی تو رکھی ہوئی ہے لیکن ہے وہ جھاڑی ہے، اس کے پیچھے روح کوئی نہیں. ایک عورت نے نقاب تو کیا ہوا ہے لیکن اندر وہ بدکار ہے. اب جتنی بدکار عورتیں عموماً جو یہ برائی کے اڈوں پہ آپ کو دیکھیں، یہ عام حالت میں برقعے میں نکلتی ہیں. اس کی وجہ سے برقعے کی توہین نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ ایک مثال ہے کہ صرف برقع پہن لینے سے کسی کے اندر حیا نہیں آ جاتی، یا داڑھی رکھ لینے سے وہ بندہ پرہیزگار نہیں ہو جاتا، جب تک کہ تقوی کا لباس اس کے اندر، گاڈ کانشیسنس نہ موجود ہو، اللہ کا خوف. ذالک خیر، وہ ہے. اچھا، اس کے اندر یہ بھی اشارہ مل گیا، یہ ویسے بڑی حیران کن بات ہے، اس طرف ابھی میرا دماغ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو لباس نازل کیا ہے نا، اس سے تمہاری شرمگاہ چھپتی ہیں اور تمہیں زینت ملتی ہے. اور جو تقوی کا لباس ہے نا، اصل لباس تو وہ ہے. مراد کیا کہ کوئی شخص پگڑی پہن لے، داڑھی رکھ لے، سفید کپڑوں میں اپنے اس موٹے پیٹ کو چھپا لے اور اندر کرتوت سارے برے کرے، تقوی کا لباس اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو تیری داڑھی اور ان لباسوں کا، اس خوبصورتی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا. تو یہ جو ظاہری لباس ہے زینت ہے، شرمگاہ چھپا دے، لیکن اس سے آپ لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا جب تک آپ کے اندر تقوی کا لباس موجود نہیں ہے. یعنی اگر پگڑی ہے، داڑھی ہے، لباس سنت کے مطابق ہے، ٹخنے بھی ننگے ہیں، کم شیطانہ لے رہے ہیں مفتی عبدالعزیز علیہ، تو ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. دیکھ لیں سب کچھ موجود ہے. وہ قرآن شریف پکڑا ہوا ہے اس نے جب وہ کام ڈال رہا ہے. ہاں دیکھیں جناب سرکار، یہ تو کوئی دنیا دار شخص نہیں یہ کام کر سکتا کہ ایک ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا ہے اور جناب کپڑے بھی سنت کے مطابق پہنے ہوئے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. ذالک من آیات اللہ، یہ ہے اللہ کی آیات، لعلہم یذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو. اللہ جیسا کون شفیق ہوگا کہ ہر چیز کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں. یا بنی آدم، اب یہ بہت سخت آیات ہیں، یہ وہ آیات ہیں جن کا درس دینا حرام، جس کو بیان کرنا حرام، کیونکہ اس میں انبیاء کی گستاخی ہو جاتی ہے. جی بارے شریعت میں لکھا ہوا ہے سٹارٹ میں کہ
جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبیوں پر عطا فرمایا ہے ان آیات کو تلاوت کے علاوہ بیان کرنا حرام ہے. اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ یہ آیات میں نے نازل ہی اس لیے کی ہیں کہ ان کا درس ہونا چاہیے. وہ سن لیں. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، لا یفتننکم الشیطان، کہیں شیطان تمہیں بھی فتنے میں مبتلا نہ کر دے، کما اخرج ابویکم، جس طرح تمہارے ماں باپ کو اس نے نکلوا دیا تھا، من الجنہ، جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اور اس سے بڑی بات تاکہ وہ ان کے کپڑے اتروا دے، لیریہما سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں ان پہ کھل جائیں. کتنی گستاخی ہے جی. یعنی اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ حضرت آدم اور ان کی جو بیوی ہے، شیطان نے ان کو جنت سے نہ صرف نکلوایا، کپڑے اتروا دیے ان کے. تو دیکھنا اے اولاد آدم کہیں تمہارے بھی کپڑے نہ اتروا دیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں یہ آیات کھول کھول کے کیوں بیان کر رہا ہوں کہ آدم علیہ السلام سے یہ مسئلہ ہوا تو تمہارے ساتھ بھی کہیں نہ ہو جائے، تاکہ تم اس سے عبرت حاصل کرو. اور آپ کا مولویہ کہہ رہا ہے بیان کرنا حرام، گستاخی کا پہلو نکلے گا. انہ یراکم، بے شک وہ تو دیکھتا ہے تمہیں، ہوا وقبیلہ، وہ بھی اور اس کی پورا کنبہ، من حیث لا ترونہم، وہاں سے جہاں تم نہیں اسے دیکھتے. ظاہر ہے جنات ہمیں نظر تو نہیں آتے جب تک کہ کوئی ایسے خاص جن جو انسانی شکل میں نہ آ جائیں، جو اکثر جمعے کے خطبوں میں ممبروں پہ نظر آتے ہیں آپ کو. اس کے علاوہ تو آپ کو شیاطین نظر نہیں آ سکتے. اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے بنا دیا ہے شیاطین کو دوست ان لوگوں کا جو بات نہیں مانتے. میں نے ترجمہ کیا کیا ہے؟ جو بات نہیں مانتے. لفظی ترجمہ اگر میں کر دیتا جو ایمان نہیں لاتے تو اس سے بات کھلنی نہیں تھی. آپ نے فوراً اس سے سمجھنا تھا یہ ہندوؤں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، ایتھیسٹ کے بارے میں. ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو بات مانتا ہے. ایمان والا بھی تو ماننے والا ہوتا ہے نا، جس نے مان لیا. نہ صرف مان لیا بلکہ اللہ رسول کی بھی مان لی. تو شیاطین ان لوگوں کے دوست ہیں جو بات اللہ اور اس کے پیغمبر کی نہیں ماننے والے ہوتے ہیں. مراد یہ کہ جو اللہ اور ان کے پیغمبروں کی بات مان لیں وہ شیاطین کے ہتھے نہیں چڑھیں گے. اس میں امپلائیڈ ہے نا. تو مسئلہ تقدیر بھی اس سے حل ہو گیا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں مسئلہ تقدیر، ان کو میں کہتا ہوں کہ سورہ طٰہٰ کے اندر قصہ آدم اور ابلیس بیان ہوا ہے نا، وہاں جا کے ذرا دیکھو اللہ نے مسئلہ تقدیر کو کس طرح سالو کیا ہے. یہ جو لوگوں کے بہانے ہوتے ہیں نا جی، وہ شیطان نے کرا دیا جی، شیطان. میں کہتا ہوں جی زمین و آسمان کے سارے شیاطین مل کے ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکتے. اگر گورنمنٹ اناؤنسمنٹ کرے کہ فجر کی نماز جو پہلی صف میں پڑھے اسے 1,00,000 روپے انعام دیا جائے گا. پہلی صف نہیں چھوڑے گا، وہ راتی سوئے گا مسجد. اچھا، کس سے آدم اور ابلیس بیان ہوا ہے سورہ طٰہٰ میں بھی. وہاں پہ بھی آیت نمبر جو 132 ہے، پہلے وہی ذکر ہوا ہے کہ وہ پتوں سے اپنے شرمگاہوں کو چھپانے لگے. اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے ان سے فرمایا تم سب کے سب اتر جاؤ. بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، بعض کے دشمن ہوں گے. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، تو پس اب جب کبھی بھی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت کی بات آئے گی، یعنی پیغمبر اور کتابیں، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، تو جو کوئی پیروی کرے گا ہدایت کی، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا. کتنی پیاری بات ہے. یعنی بدبختی انسان خود کماتا ہے. اللہ فرما رہا ہے جو کتابوں کی اور پیغمبروں کی پیروی کرے گا نا اپنی مرضی سے، وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا. بدبختی انسان خود کماتا ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو ہمارے ذکر سے غفلت اختیار کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ معیشت بھی تنگ کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ بدبختی انسان خود کماتا ہے. شیطان اللہ نے آزمائش کے لیے انسان کے ساتھ اٹیچ کیا ہے، لیکن اسے اختیار کوئی نہیں دیا. اس کے اوپر میں پچھلی دفعہ کافی تفصیل سے بول چکا ہوں. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً،
جب کوئی وہ بے حیائی کا کام کرتے ہیں قالوا وجدنا علیہا آباءنا، وہ کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے ایسا ہی کرتے ہوئے دیکھا تھا، واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں اسی چیز کا حکم دیا ہے۔ وہی جو ہم کہتے ہیں نا یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں بزرگ کر رہے ہیں، اور جی بزرگ بھی تو اللہ نے کہنے تھے ہی کر رہے ہیں نا، پیچھے تو اللہ ہی ہے نا، وہی چیز ہے۔ تو مشرکین عرب ننگا طواف کرتے تھے، سب سے اعلیٰ طواف ہوتا تھا کعبے میں وہ جو بالکل الف ننگا ہو کے کرتا تھا، اور وہ کہتے تھے دیکھیں جب انسان پیدا ہوا اس وقت بھی تو اس کے جسم پہ کوئی لباس نہیں تھا، تو اب اللہ نے انسان کو بغیر لباس کے پیدا کیا، تو سب سے افضل طواف کعبہ وہ ہوگا جب انسان اپنا لباس خود اتار دے اور ننگا طواف کرے۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ جب یہ بے حیائی کا کام کرتے تھے، جو پھر نبی الاسلام نے جب 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا اور 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کے بھیجا، انہوں نے وہ اس سال مشرکین عرب اور مسلمانوں نے اکٹھا حج کیا تھا۔ پیچھے سے پھر آیات نازل ہوئی، حضرت علی علیہ السلام کو نبی الاسلام نے بھیجا اور کہا کہ آپ نے میری طرف سے اناؤنسمنٹ کرنی ہے، کیونکہ عرب کے لوگ قریبی رشتہ دار کی اناؤنسمنٹ کو اس کی اناؤنسمنٹ شمار کرتے تھے۔ حضرت علی نے وہاں اناؤنسمنٹ کی کہ آج کے بعد نہ تو کوئی ننگا طواف کرے گا، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور نہ مشرک حرم کی سرزمین میں اب داخل ہوں گے، یہ آخری موقع ہے۔ تو جو طواف اس وقت کرتے تھے ننگا طواف، تو ان سے کہا جاتا تھا یار یہ عام حالت میں تو تم بھی شرم کا چھپاتے ہو، یہ طواف کعبہ ننگے ہو کے کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس طرح ہی ناچتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی ہمارے بزرگ بھی مجذوب تھے۔ ہاں، ننگے سر نماز نہیں ہوتی، اور جو کپڑے اتار لے وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ جو ننگے سر نماز پڑھ رہا ہو نا اس کے سر پہ ٹوپی رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، اور جو سارے کپڑے اتار دے اس کے آگے پگڑیوں اور ٹوپیوں والے ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پیر دھنکے کے پاس نہیں جا کے سارے بیٹھے ہوتے تھے، آپ کے سارے پولیٹیشینز بیٹھتے تھے وہاں نانگے پیر کے سامنے۔ تو وہ یہ بے حیائی کا کام کرتے تھے، کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، اور واللہ امرنا بہا، اللہ نے اس کا حکم دیا، ایویں بغیر دلیل دے۔ ساڈا بھی تو طریقہ ہے نا جی نماز دا، تکیا نہیں، اپنی طرف سے بات کر دی۔ قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے نبی سے فرماؤ بے شک اللہ تو کبھی اس طرح کے بے حیائی کا حکم دے گا ہی نہیں۔ تمہاری اسٹیٹ میں اس طرح کی کوئی بے حیائی اللہ نے رکھی ہے؟ اللہ کے مزاج میں یہ چیز ہے کہ تمہیں یہ حکم دے؟ not at all۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ پر ایسی بات تہمت کے طور پہ لگا رہے ہو کہ جسے تم جانتے تک نہیں ہو؟ قل امر ربی بالقسط، اے نبی تم فرماؤ میرے رب نے تو عدل و انصاف کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور یہ کہ میں سیدھا کر لوں اپنا چہرہ قبلہ کی طرف ہر نماز کے وقت۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اسی کو پکارا جائے، اسی کو پکارو، اسی کی عبادت کی جائے، خالص کر کے اپنے دین کو اس کے لیے۔ کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے پہلے پیدا کیا تھا تمہیں اسی طرح تم لوٹ کے اس کی طرف جاؤ گے۔